مت رکھ ان پرندوں سے امید وفا اقبال، مت رکھ ان پرندوں سے امید وفا اقبال، کہ جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ آج ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر اسرائیلیوں پر بالکل فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ اسرائیل یہ ملک وہ ملک ہے جنہیں بھیک میں زمین دی گئی تھی۔ فلسطینیوں نے ان پر ترس کھا کر، ان پر رحم کھا کر، ہٹلر کے ظلم و ستم سے جو بھاگے ہوئے لوگ تھے انہیں پناہ دے کر وہ زمین انہیں عطا کی کہ تم رہو، اپنی زندگی گزارو، کھاؤ پیو، کوئی دقت نہیں۔ مگر جب ان کا وقت چلا گیا، برا وقت ختم ہو گیا، تو جنہوں نے انہیں پناہ دی، جنہوں نے ان کی جان بچائی، ان کے برے حالات پر ان کا کندھے سے کندھے ملا کر ان کے ساتھ کھڑے رہے، آج یہ انہیں ہی جان سے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، انہیں ہی دنیا سے مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کی ہی زمین میں رہ کر، ان کی ہی پناہ میں رہ کر آج ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور روز بروز میزائل پہ میزائل، بمباری پہ بمباری جو ہو رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ 14 مئی سن 1948 سے پہلے اسرائیل کا اس زمانے میں اس دنیا میں وجود نہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل جو ملک ہے وہ گھوشت کر دیا گیا کہ اسرائیل بھی ایک دنیا میں ایک ملک مانا جائے گا، اسے بھی ایک ملک کی جو ہے مانیتا دی گئی ہے، اور یہ ملک اب یہ اس دنیا میں ہے۔ تو 1948 سے پہلے اسرائیل کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہٹلر کے ڈر سے، ہٹلر کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے فلسطینیوں نے انہیں جگہ دی، اور آج وہ دن ان پر بھاری پڑ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ کسی انسان کے ساتھ وفا کرو، انسان کی بھلائی کرو، مگر انسان کی بھلائی کر کے ان سے بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ آج یہ بالکل واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جن فلسطینیوں مسلمانوں نے، وہاں کے لوگوں نے، لاچار و مجبور جو آج بنے ہوئے ہیں، مظلوم و لاچار لوگ جنہیں اسرائیلیوں نے ہر طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے، ان کے مال سے، ان کے اولاد سے، گھر پریوار سے، ہر طرح سے جنہیں ستایا جا رہا ہے، جنہیں دنیا میں در بدر بھٹکنے کو مجبور کر دیا جا رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں فلسطینیوں نے انسانیت کے ناطے اپنی جگہ دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ بھلائی کر کے ان سے بھلائی کی امید رکھنا بہت بڑی غلطی کر دی، جن کا انہیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں وہ بھلائی کر کے اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کے جان دے کر وہ بھلائی کا جو ہے انہیں قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ لہٰذا میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہے، اسرائیل کو اچھا کہہ رہے ہیں، بھائی تمہارے منہ میں تمہاری زبان ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری فکر ہے، کہو، کوئی دقت نہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل جس زمین پر ہے وہ زمین فلسطین کی تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اگرچہ تم کاغذ کے نام پر یا اپنے طاقت کے نام پر اپنے نام پر کر لو، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ زمین فلسطین کے والوں کی تھی اور رہے گی۔ مگر اتنا کچھ جاننے کے باوجود کچھ ناعقل، کم عقل انسان، غلط سوچ رکھنے والے، جن کی سوچ میں تھوکتا ہوں، جن کی سوچ پر لعنت کرتا ہوں، وہ لوگ اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو اچھا بتا رہے ہیں۔ کوئی دقت نہیں، تم اچھا بتاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارے اچھا کہنے سے برا اچھا نہیں ہو جاتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ فلسطینی اگر چاہتے تو اس کو اسی وقت ہٹلر کے حوالے کر کے ان تمام یہودیوں کو جو وہاں بسے ہوئے اس زمانے میں تھے ان کو قتل عام کروا کر ان کا صفایا کروا سکتا تھا، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم و ستم سے خود بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، جنہیں آج شاعر نے کیا خوب لکھا تھا
کہ ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر آہ کر دیں کسی انسان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، کسی مظلوم کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، تو انہیں بدنام کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ سب ان کا سپورٹ کر رہا ہے۔ بھائی یہ حقیقت ساری دنیا جانتی ہے، اور جو حقیقت ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان ہے۔ مگر ان سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو اچھا کہہ رہے ہیں، انہیں بھی ایک دن وہ دن یاد کرنا چاہیے کہ جب اسرائیلیوں پر ہٹلر کا ظلم و ستم ہو رہا تھا، انہیں جب چن چن کر مارا جا رہا تھا، تو انہیں پناہ دینے والی قوم، انہیں پناہ دینے والی جو ہے نسل، یہ مسلمان ہی کی تھی۔ وہ زمین فلسطین کی ہے، اور وہ لوگ فلسطین والے ہی تھے جنہوں نے انہیں اپنا درد ان کے ساتھ بانٹا، تو انہوں نے قبول کیا اور انہیں زمین دے کر وہاں رہنے کے لیے جگہ دی۔ خیر، میں ان کی طرف بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فلسطین والے جو مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لڑائی جو ہو رہی ہے کسی گھر والے کے لیے نہیں، اپنے اولاد کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور میں دعا کروں گا، ساری دنیا کے لوگ، دعا کی درخواست ہے میری طرف سے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جائز مقصد کو پورا عطا فرمائے اور ان کی اس مشن کو کامیاب کرے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آج وہ جان پر کھیل کر جان گنوا رہے ہیں، بارود اور بم سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ وہ وہی مسجد حرام، مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، جس کے تیرے رب نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتیں دنیاوی ہو یا اخروی، دونوں طرح کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس بابرکت گھر کے ارد گرد رکھا ہے، جس وجہ سے فلسطین کے مسلمان یا پھر سارے دنیا کے مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مقدس گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر کسی اور کے قبضے میں ہو جائے، کوئی اور اس پر حکومت کرے۔ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ ایماندار کے لیے بہت بڑی جو ہے چیلنج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کو مسلمان کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی اور قبضہ کر لے، کسی اور کے حوالے ہو جائے۔ یہ بالکل قطعی کسی بھی حال میں کسی انسان کو، کسی مسلمان کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ لڑائی جو ہو رہی ہے اپنی کسی ذات کے لے کر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر کو لے کر ہے۔ اور پھر فلسطین کے مسلمان اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، جو یہودیوں نے، ان ظالموں نے ان فلسطین کے مسلمانوں سے، ان مظلوموں و لاچار لوگوں سے جو ہے لڑ کر، انہیں مار کر چھین لیے ہیں، قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہندوستان میں برٹش والوں نے ظلم و ستم کر کے ہم پر حکومت کیا، اور یہاں کے لوگوں کو جو غلام بنا کر رکھا، تو ہمارے جو 1947 میں لڑے ویر جوان جو شہید ہوئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں شہید ہوئے، یا پھر لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ بس لڑائی یہی تھی کہ زمین ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم لوگ ہیں، تو پھر ہمیں کسی کے انڈر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ہم کسی کے انڈر نہیں رہ سکتے ہیں، چونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ تو ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، ہر انسان یہاں کا ناگرک ہے، ہر کسی کو اپنے حساب سے جینے کا حق ہے۔ یہی لڑائی آج فلسطین والے لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر اگر ہمارے ویر جوان شہید کہلاتے ہیں، اگر وہ لڑائی لڑ رہے تھے، یہ لڑائی صحیح ہے، تو پھر فلسطین کے مسلمان یا پھر وہاں کے لوگ جو لڑ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر ان کی لڑائی بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں، کسی بھی آدمی کو یہ حق نہیں کہ اس کی لڑائی کو ایک کو اچھا اور ایک کو خراب بتائے، ایک کو جو ہے ٹیررسٹ کہے اور دوسرے کو اچھا بتائے، ایک کو آتنکواد کہہ دے، دوسرے کو جو ہے
اچھا بتائے کہ لوگوں کو آتنکواد کہے اور دوسری طرف کے لوگوں کو جو اچھا کہے، یہ کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ ساری دنیا کے اچھے لوگ جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جن کے عقل ٹھکانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی کسی بھی حال میں اس بات کو ایکسیپٹ یا گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اپنی حق کی لڑائی لڑے، اپنی زمین جو قبضہ کی گئی ہے، انہیں بلا وجہ انہیں مار کر ناحق ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان زمین کو چھڑانے کے لیے اگر کوئی لڑائی لڑتا ہے تو پھر یہ کسی انسان کو آتنکواد یا پھر کسی انسان کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ کے نظریہ سے دیکھا جائے، اگر آپ فلسطین کے لوگوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو جو اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین ان سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ لوگ آتنکواد ہو گئے تو پھر 1947 یا پھر اس سے پہلے جو ہمارے ہندوستان میں جو لوگ مل کر ہر قوم کے، ہر برادر کے لوگ مل کر جو انگریز سے لڑائی لڑی، جو لوگ شہید کیے گئے، جنہیں بلا جرم کے، بغیر غلطی کے انگریزی حکومت نے پھانسی پر لٹکا دیا، کسی کو جلا دیا، کسی کو زندہ پھاڑ دیا، تو کیا وہ لوگ بھی آتنکواد تھے؟ کیا آپ کے کہنے کے بنا پر وہ بھی آتنکوادی کہلائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ انسان، وہ انسان جو اپنے ملک میں رہتا ہے، اپنے دیش میں رہتا ہے، اور اس کے ملک میں، اس کے دیش میں کوئی دوسرا آدمی حملہ کر دے اور وہ انسان بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھے، تو وہ انسان آتنکواد کہلائے گا، وہ انسان دیش دروہ کہلائے گا، وہ انسان دیش کا دشمن کہلائے گا کہ بھئی تمہارے ملک میں کوئی دوسرا اٹیک کر رہا ہے، تمہارے ملک میں دوسرا حملہ کر رہا ہے اور تم بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہو، تم آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، تو پھر تم پھر ملک کے ناگرک ہونے کی وجہ سے پھر تمہیں وطن سے کیسی محبت رہی؟ پھر تمہیں وطن سے محبت کیسی محبت رہی؟ پھر تم کیسے سمجھے جاؤ گے کہ ہاں تمہیں اس ملک سے محبت ہے، اپنے وطن سے پیار ہے؟ یہ پیار اسی وقت مانا جائے گا کہ جب ہمارے ملک پر حملہ ہو تو ہم اس حملے کا منہ توڑ جواب دیں، اور اگر ہمارے جہاں تک ہمارا دائرہ ہے کوئی ان کو قبضہ کرنا چاہے تو ہم اسے ادھیڑ پھینکیں، انہیں اکھاڑ کر پھینکیں، تب آپ اپنے ملک سے وفادار اور سچا پکا اپنے ملک سے وفاداری کرنے والا انسان کہلائیں گے۔ لہٰذا یہ اس بات پر کوئی ٹپڑی نہ کرے۔ میں ہر کسی انسان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ ان باتوں پر نہ پڑیں، بلکہ جو لڑائی ہو رہی ہے آپ بس دیکھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اسرائیل حق پر ہے تو وہ جیتے گا، اور اگر فلسطین والے حق پر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد عطا فرمائے اور انہیں فتح یاب نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔